Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ قرآن پاک کی ایک انوکھی سورت جو اپنے پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ پاک توفیق بخشتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی عظمت اور نورانی سورت موجود ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے خاص فضل و کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے، بلکہ اس سورت کی تلاوت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ پاک اپنی خاص محبت سے نوازنا چاہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے اور محرومیوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص فکر و تنگ دستی کا شکار ہو تو یہ صورت اسے غنی کر دیتی ہے۔ اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہو تو یہ صورت اس کے قلب کو نور اور ایمان سے منور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اللہ کے اذن سے یہ صورت اس کے لیے اولاد کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جو اسے ایک بار محبت سے پڑھ لے وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ام حشام بنت حرثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سورت اس لیے یاد ہو گئی کہ میں جمعہ کے خطبے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورت سنتی تھی۔ یہ بات اس حقیقت کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو نہایت اہمیت دیتے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا بھرپور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں اس سورت کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے وہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، برکتوں کی بہار آ جاتی ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور روحانی سکون کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے رات سونے سے قبل محبت سے پڑھتا ہے اس کے گھر کی طرف عرش پر ہلچل مچتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہیں، اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں اس بندے کی تلاوت سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے گھر کو سکون و نور سے بھر دیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں محض جینا سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے قرب کے حصول کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرب اسی کو نصیب ہوتا ہے جو زبان، دل اور عمل سے اللہ کا سچا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار صورتیں ہیں، لیکن کچھ اذکار، تسبیحات اور صورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا ہے۔ جو بندہ انہیں اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور قربت کا اہل بن جاتا ہے۔ میرے پیارو، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ رات کا وقت اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعائیں، عبادتیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی کاموں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی سورت کے بارے میں بزرگ اولیاء و اکرام اور اہل معرفت کے
اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کے خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ رب العزت کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، اور بعض گھروں اور رحمتوں سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح پڑھنے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے، اور اللہ پاک کی خاص برکتیں اور ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ آج کے انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور روزگار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے اللہ رب العزت یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل معرفت، اہل دل اور اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح ان کے لیے نور کا باعث بنے گی اور اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گی۔ اللہ کے پیارو، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، کیونکہ اسے کائنات میں سب سے معزز مقام حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کے ہر چیز سے پیاری ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانی، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک اس کو اتنا رزق دیتا ہے، اس کی عطا کی رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا ہی زیادہ جنم لیتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کر اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ پاک اپنے کون سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر قوم میں زندگی کا کوئی بھی مقصد
مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ والو، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روشن کتاب۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن پاک لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ والو، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت محشر میں اللہ پاک خود فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے رات بھر آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے، ایسی دولتیں عطا فرمائیں گے، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس سورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ میرے محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کی پہچان ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کر دے، اللہ پاک قیامت کی سختی میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد میں رہتا ہے، اور ان کی ادائیگی اور کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ جو نماز سے غافل ہیں۔ سورۃ الماعون سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب دل چاہتا پڑھ لیتے، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ سارے مفہوم اسی میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کر دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری ہے، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لے آئے گی کہ آپ امیر کبیر لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے ایمان مضبوط رکھیں، کیونکہ اللہ پاک پر مکمل اعتماد کرنے کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس سورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے محترم عزیز و اقارب، آپ یہ سورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تو یہ سورت کہف ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے
فرمائے گا۔ سورت کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت بڑی بیان کی گئی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گی۔ جو بھی اس کو خلوص کے ساتھ پڑھے گا، بالخصوص جمعہ کے دن جو اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہاں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنے کی عادت بنا لیں، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے حفاظت میں رہیں۔ اللہ والو، اس سورت کہف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ علماء اور بزرگان دین کا قول ہے، اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو قابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے، قیامت کے دن روشنی کا سبب بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت کہف پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوگی۔ سورت کہف کو یعنی مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں جو اس کی برکات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، شیطان کے شر سے بچائے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔